دین کی طرف رجحان کیسے بنا اور یہ محفل کا سلسلہ اور اتنے جو ہے وہ آپ جو کام وغیرہ کر رہے ہیں، یہ دین کی طرف رجحان کا فیملی کی طرف سے یا کس طرح یہ مائنڈ بنا آپ کا؟ محفل پاک میں پیسے اڑانا ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ یہ نور کا سما جو بھی گزرا ہے الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا میسج گیا ہے عوام کو اکٹھا کرنے کے لیے بانیان محفل جو ہیں وہ جائز کے پیکج، عمرے پیکیجز، پلاٹ کی فائلز، موبائل، دیگر اشیاء وغیرہ نمائش کرتی ہیں. کیا کہتے ہیں یہ کام محفل کے خلاف نہیں ہو رہا؟ نعت خواں حضرات ہیں، خطیب حضرات ہیں، پیسے فکس کر کے جو آتے ہیں، آپ بھی بلواتے ہوں گے، درست عمل ہے کیا یہ؟ پنڈی کے کچھ مافیاز ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو نعت خوانوں سے، نعت خواں حضرات سے، علماء کرام سے، پیران نظام سے ٹائم لیتے ہیں اور پیسے فکس کرتے ہیں اور اپنا کمیشن بھی رکھتے ہیں. علاقے کی محفل کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ ویلفیئر کا بھی کام کر رہے ہیں، بلڈ کیمپ وغیرہ بھی، پھر رمضان المبارک میں آپ جو ہے وہ بہت سارا جو ہے نا راشن وغیرہ بھی تقسیم فرماتے ہیں. ان کاموں کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں اور یہ مشورہ آپ کو کس نے دیا؟ ربیع الاول شریف میں وہ جوش، وہ جذبہ جو آج سے کچھ سال قبل جو ہم دیکھتے تھے، آج کے دور میں ایسا جذبہ دیکھنے کو نہیں مل رہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹی.کے.او پوڈ کاسٹ میں آپ اباب کا خیر مقدم ہے. آپ اباب سے ہماری یہ گزارش ہے، ٹی.کے.او پوڈ کاسٹ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو، فیس بک پیج کو، ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اسٹوڈیو میں آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں، اپنی مثال آپ ہیں، بانی محفل شب رحمت، اور الحمدللہ بہت سارے ویلفیئر ٹرسٹ آپ جو ہے وہ ان کو بھی لیڈ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور دیگر بھی ماشاءاللہ بہت سارے ورکنگ پہ جو ہے وہ کام وغیرہ آپ کر رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں شخصیت موجود ہیں، بھائی محمد دانش گجر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دانش بھائی کیا حال چال ہے اور کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تھا بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. دانش بھائی سوالات کا آغاز کرتے ہیں. جی بسم اللہ. اچھا بیسک بتائیے گا، تعلق کہاں سے آپ کا؟ جی میرا تعلق تو کمال آباد کی سرزمین گروٹی سے، راول پنڈی سے. یہ بیسک الحمدللہ. ٹھیک ہے. آباء و اجداد بھی؟ میری جو پیدائش ہے وہ گروٹی کی ہے، ویسے بیسک ہمارا ہری پور سے تعلق ہے. ہری پور ہزارہ سے آپ کا تعلق ہے؟ آباء و اجداد ہزارہ جی سے. جی ٹھیک ہو گیا. فیملی کے بارے میں بتائیں، شادی شدہ ہیں، بچے ہیں، کتنے جی بچے ہیں؟ الحمدللہ میں شادی شدہ ہوں، میرے 2 بیٹے ہیں. ماشاءاللہ. اور شادی ایک ہی ابھی تک؟ جی الحمدللہ ایک ہی، اور ایک بھی قائم رہنا چاہتے ایک ہی. آگے کوئی پلان ہے؟ ایسا کوئی پلان نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہو گیا. دانش بھی بتائیے گا، تعلیم کوالیفیکیشن وغیرہ جی کتنی؟ میری FA کوالیفیکیشن. FA ہے. جی ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. اچھا دانش بھائی، آپ تو دنیا دار سے بندے ہیں اور جو ہے وہ دین کی طرف رجحان کیسے بنا اور یہ محفل کا سلسلہ اور اتنے جو ہے وہ آپ جو کام وغیرہ کر رہے ہیں، یہ دین کی طرف رجحان کا فیملی کی طرف سے یا کس طرح یہ مائنڈ بنا آپ کا زیادہ؟ جی سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کی ذات کا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، اور اپنے مرشد نگاہ، ان کی نگاہ سے، اور اپنے والدین کی دعاؤں سے الحمدللہ مجھے اس فیلڈ میں 15 سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. تو چونکہ میلاد کو جب میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو محلے میں جھنڈیاں وغیرہ لگی ہوتی تھی، لائٹنگ ہوتی تھی، تو ہم چند لڑکے نا فنڈ وغیرہ کلیکٹ کر کے تو اپنی گلی میں لائٹنگ کی کوشش کرتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو جلوس میں جانا، محافل میں جانا، بس انہی چیزوں کو دیکھ کے نا جذبہ ایسا بنتا تھا کہ کاش ہم بھی اس پلیٹ فارم پہ بڑے ہو کے اس طرح کام کر سکیں. تو یہ جذبہ ہی تھا جو میں لے کے ٹھیک ہو ابھی گیا. تک چلتا ہے الحمدللہ. صحیح ہو گیا. میں دانش بھائی، آپ نے بیعت کا بتایا، تو پھر سلسلہ بیعت آپ نے کہاں سے کیا ہوا ہے؟ میں نے الحمدللہ اپنی بیعت جو ہے وہ موڑا شریف الحاج ہارون رشید صاحب سے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. دانش بھی آپ ایک بہت بڑی محفل پاک کے آرگنائزر بھی ہیں، آرگنائز کرتے ہیں. علاقے کی آپ کی کمال آباد کی گروٹی کی سب سے بڑی محفل ہے، تو کیسے ایک ذہن بنا کہ یار محفل کو انعقاد کیا جائے؟ پیسہ تو آپ کہیں اور بھی لگا سکتے تھے، تو محفل کا کسی نے مشورہ دیا، کسی دوست نے، کسی بھائی نے، یا خود ہی ایک خود آئی جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں آ گیا کہ یار محفل کروانی چاہیے اور جو ہے وہ اس طرف جانا چاہیے؟ جی آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں ہر انسان کی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے جہاں پہ اس کے دل کو تسکین پہنچے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے، میرے لیے اور میرے ساتھ میری پوری ٹیم جن کو میں ساتھ لے کے چلتا ہوں،
میں الحمدللہ 15 سال سے اس فیلڈ میں ہوں. آپ سے میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے. تو اس ٹائم سے ٹیم لے کے ابھی تک چل رہا ہوں, اور وہ سارے پرانے ساتھی میرے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں. ہم نے چونکہ ہمارا علاقہ ایک اس کا نام جو تھا وہ ایک اچھے پیمانے پہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کو کسی ایسے رنگ میں چینج کیا جائے. آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم میں تو مشورہ آپ کو دینے والی کون سی شخصیت تھی, یا خود ہی ایک؟ نہیں, یہ اللہ پاک کی طرف سے میرے ذہن میں, میرے دل میں ایک چیز بیٹھتی تھی اور میں اس پر فیصلہ کرتا. مطلب یہ آپ کا اپنا جو ہے وہ؟ جی, میرے دل میں بیٹھے بیٹھے کوئی چیز ایسی ڈالی جاتی تھی جس پر میں آمین کر دیتا. ماشاء اللہ. تو وہ 15 سال سے اب تک جو ہے وہ آپ کی ٹیم بھی چل رہی ہے, اور محفل پاک بھی جو ہے وہ ہر سال چلتی ہے. محفل پاک اس مرتبہ ہماری 11ویں سالانہ محفل ہوگی. تو ہم نے جب پہلی محفل کروائی تو بہت ساری شخصیات ہمارا جو فلیکس تھا اس کو دیکھ کے ہنس رہی تھی. اچھا, کہ آپ نے یہ کہاں سے ڈیزائننگ کروائی, مطلب وہ پراپر ایک کسی ڈیزائنر سے ہم نے ٹانگیں کھینچنے والے شروع میں ملے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بہت ساری مشکلات پیش آئی اس فیلڈ میں, لیکن الحمدللہ ہم نے ان تمام چیزوں کا جواب صرف ایک ہی رکھا کہ ہم اپنا کام کرتے گئے. اچھا دانش بھائی, یہ بتائیے گا کہ محفل نعت میں آپ تو بانیان میں بھی شامل ہیں, پنڈی اسلام آباد کے بڑی مرکزی محفلوں میں بھی جو ہے مہمان خصوصی کے طور پہ آپ جاتے رہتے ہیں. محفل پاک میں پیسے اڑانا ضروری سمجھتے ہیں آپ, کہ پیسے جب تک نہیں اڑائیں گے, پیسوں کی نمائش نہیں کریں گے, تو کیا؟ یہ انتہائی سخت سوال بھی آپ کا. جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے, اس لیے جو ہے وہ اس چیز کا حصہ ہم خود بھی ہیں. تو میں اپنے آپ سے شروع کروں گا, اور میں اپنے دل کی بات ہی آپ سے شیئر کروں گا کہ بہت سارے لوگ اور مستقبل میں ہماری بچے ہم سے یہ سوال کریں گے کہ مطلب آپ نے خدمت کرنی ہے تو آپ خدمت ان کے ہاتھ میں بھی دے سکتے ہیں, سامنے ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں. چاہے آپ نے 5 لاکھ روپے دینا ہے, 1 روپیہ دینا ہے, آپ ان کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں. تو پیسے نشاور کرنا میرے خیال میں اتنا ضروری نہیں ہے. اور انشاءاللہ اس پر کچھ دن قبل بھی ہماری ایک اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی. ٹھیک ہے. بنیانی محفل اس میں موجود تھے. نور کا سما میں تو ماشاءاللہ بہت یہ اچھا ٹرینڈ ہو چکا ہے کہ اچھا پیغام گیا جی, بہت اچھا کوئی جو ہے نا وہاں پر وہ پیسے اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ محفل کو روحانی طور پر روحانی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو تسکین پہنچے. بالکل, کیفیت میں بندہ جائے تو وہ کیفیت میں ہی رہے جی, ایسا وہ پیسوں کی طرف اس کا دھیان. یہ نور کا سما جو ابھی گزرا ہے الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا میسج گیا ہے عوام تک, اور بالخصوص ہم بانیان محفل تک گیا ہے. ہم یہ کافی عرصے سے یہ ڈیمانڈز کر رہے تھے کہ جتنے بھی ہمارے بڑے آرگنائزر ہیں ان سے یہ کافی دفعہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہی یہ سلسلہ شروع کریں. ہم تو یہ سلسلہ الحمدللہ ہم نے تو یہ اب تہیہ کر لیا ہے کہ ہم اس چیز سے پرہیز کریں گے. جو خدمت کرنی, میں اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ خدمت نہیں کرنی چاہیے, میں اس حق میں ہوں کہ خدمت کرنی چاہیے. دیکھیں آپ کی حوصلہ افزائی, آپ کو کوئی شعر پسند ہے, بالکل وہ آپ کو کوئی چیز دل میں آتی ہے, آپ کو خوشی ہوتی ہے, سبحان اللہ کہتے ہیں, تو آپ کے دل میں آتا ہے کہ میں اپنی طرف سے نذرانہ پیش کروں, تو میرے خیال میں آپ نذرانے کی صورت میں آپ باعزت طریقے سے ان کو دیں. ایک لفافے میں دے سکتے ہیں, ایک کسی ٹوکری میں رکھ سکتے ہیں, بائی ہینڈ دے سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں اچھا طریقہ ہے بجائے نوٹ نشاور کرنے کے. ٹھیک ہو گیا. اچھا دانش بھائی, یہ بتائیے گا کہ میلاد شریف کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ کم وقت میں اپنے علاقے میں بہت شہرت پائی ہے آپ نے میلاد شریف کے حوالے سے, تو اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ برکتیں تھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نگاہ کرم تھی, میرے والدین کی اور میرے مرشد کی نگاہ تھی. میں نے جس دن سے پلیٹ فارم پہ کام شروع کیا میلاد کے پلیٹ فارم پہ, اور آج تک نا میں اپنے دوستوں سے ایک بات کرتا ہوں, وہ یہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ کوئی بھی کام کریں دین کا تو اس میں اپنے آپ کو یہ فیل کریں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے یہ نہیں رکھنا کہ اس میں میرا نام آئے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں, میری یہ سوچ ہے کہ اگر ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے 1-2 سال بہت سارے لوگ ہمارا نام لیں گے, اس کے بعد نہیں لیں گے. بالکل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے تا قیامت زندہ رہے گا, سرکار کا نام, تو اس نام کے لیے جب آپ کام کریں گے تو آپ کے نام کو اٹھا لیا جائے گا. بے شک. ٹھیک ہو گیا. اچھا دانش بھائی, علاقے کی محفل کے ساتھ ساتھ
آپ جو ہے وہ ویلفیئر کا بھی کام کر رہے ہیں, مثلاً دسترخوان وغیرہ بھی آپ کے ہر آئے دن پوسٹ وغیرہ ہم دیکھتے ہیں, آپ کی پوسٹ آتی بھی رہتی ہے, بلڈ کیمپ وغیرہ بھی, پھر رمضان المبارک میں آپ جو ہے وہ بہت سارا جو ہے نا راشن وغیرہ بھی تقسیم فرماتے ہیں. ان کاموں کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں, اور یہ مشورہ آپ کو کس نے دیا؟ چلے محفل نعت کا تو آپ کے خود مائنڈ میں آ گیا, یہ بھی آپ کے اپنا ذاتی ایک رائے تھی, یا کسی دوست نے کہا کہ یار آپ جو ہے وہ اس طرح بلڈ کیمپس بھی لگائیں, راشن بھی تقسیم کریں, غریبوں کا خیال رکھیں؟ جی طاہر بھائی, بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اصل میں جب کرونا چل رہا تھا تو بہت سارے لوگوں کے نا میسیجز تھے کہ جو لوگ دین کے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. اور حقیقت میں جب کرونا شروع ہوا یا سیلاب آیا یا کوئی بھی آفیت آتی ہے ملک پہ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے فرنٹ لائن پہ ہماری دینی قیادت جو ہے وہ سر فہرست عوام کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے جو کہا کہ یہ جذبہ کیسے بڑھتا ہے, چونکہ ہم میلاد شریف کی لائٹنگ لگاتے ہیں نا, اس میں بہت ساری تنقید ہمیں ہوتی ہے کہ یہ پیسے آپ کسی کی شادی میں لگا لیں. تو میں اکثر کسی کا علاج یہ سوال کرتا ہوں کہ جب آپ کے اپنے بچے کی برتھ ڈے ہوتی ہے, سالگرہ ہوتی ہے, اس پہ آپ لائٹنگ بھی لگواتے ہیں, کیک بھی کاٹتے ہیں, حالانکہ ایسا کوئی نہیں ہے. پھر شادی میں مہندی کی کوئی ایسی تقریب جو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بارات پہ آپ ایک گاڑی میں لے جائیں گے تو بارات پھر بھی آنی ہے, 100 گاڑیاں لے جائیں گے تو پھر بھی آنی ہے, لیکن 100 گاڑیاں لے کے جائیں گے تو وہ اپنی نمود و نمائش کے لیے ہیں. بالکل ایسی ان چیزوں پر آپ کو غریبوں کی بچیاں یا جو غریب لوگ بیمار ہیں وہ کیوں نہیں یاد آتے, یہ میلاد پہ کیوں یاد آتے ہیں؟ تو اس لیے اس پلیٹ فارم سے ہم عوام کی خدمت بھی کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب یہ صرف میلاد کا ورک کرتے ہیں, لوگوں کی جو ہے نا وہ فلاح کا کام نہیں کرتے, لوگوں کی جو ہے لنگر یا دسترخوان یا بہت سارے ایسے راشن, بلڈ کیمپ, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ان پہ یہ لوگ کام نہیں کرتے. یہ صرف یہی ہے کہ محفل کروا دی اور ٹھیک ہے. یہ آپ کو کسی نے مشورہ دیا تھا یا یہ بھی آپ کے جو ہے نا خود ہی؟ میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور دسترخوان کا وہاں پہ میں نے تہیہ کیا تھا کہ میں یہ دسترخوان کا سلسلہ شروع کروں گا. اور باقی چونکہ جو ہمارے دینی پلیٹ فارم سے ہماری دینی جماعتوں کو لوگ تنقید کرتے ہیں, اس بنا پر میں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا اتھینٹک جواب ہونا چاہیے کہ ہم محفل کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کا کام بھی جو ہے نا وہ ضرور ساتھ. ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا دانش بھائی. اچھا یہ بتائیے گا کہ ربیع الاول شریف میں وہ جوش, وہ جذبہ جو آج سے کچھ سال قبل جو ہم دیکھتے تھے, آج کے دور میں ایسا جذبہ دیکھنے کو نہیں مل رہا, وہ جوش نہیں جو ہے وہ جوانوں میں دیکھنے کو مل رہا. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں, کیا کہتے ہیں؟ آپ کا سوال تنقید بہت زیادہ ہے آج. جی میں سمجھتا ہوں آپ کا سوال یہ بہت ضروری ہے, اور آج کے دور میں یہ سوال ضرور ہونا چاہیے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس طرف کیوں نہیں راغب. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنے ہمارے بڑے لوگ ہیں نا, جتنے بھی بڑے لوگ ہیں, ہمارے مسلک کے ہیں, ہمارے محلے میں ہیں, ہمارے علاقے میں ہیں, وہ لوگ بچوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے. اگر دیکھیں ایک بچہ اگر اچھا کام کر رہا ہے, آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے, وہ اس سے مزید اچھا کام کر کے دکھائے, حوصلہ بڑھے گا اس کا. لیکن جب اس کو آپ تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو وہ ڈسہارڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو پہلے لوگوں کے پاکٹ میں اتنے پیسے موجود نہیں ہوتے تھے, لیکن ان کا جذبہ ہوتا تھا. وہ ربیع الاول شریف کی آمد میں کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے, کوئی میلاد شریف کے لیے لڑیاں لگا رہا ہے, چائنا والی لڑی, دوسری لڑی, لائٹنگ, اپنا اپنا اظہار ہے محبت. بالکل ایسے ہی. آج تقریباً ہر انسان کی جیب میں پیسے موجود ہیں, لیکن وہ جوش نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو اتنا ایشو بنا لیا ہے کہ ہماری ینگ جنریشن اس چیز سے وہ دور ہوتی جا رہی ہے. اگر کوئی ایک بندہ مثال کے طور پہ وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ رمضان میں آ جاتا ہے, بالکل, تو مسجد میں جو پراپر نمازی ہیں وہ ان کو یہ کہتے ہیں جی صرف رمضان میں آ گئے, یہ صرف رمضان میں آ گئے, یا اس کو کہیں گے جی دیکھو جی یہ بڑا نمازی آ گیا. جی جی. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اگر آ گیا تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے اللہ کی دی گئی توفیق کی وجہ سے وہ رمضان میں آ گیا, تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ اس کو تنقید کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. صحیح ہو گیا. اچھا دانش بھائی, اگلا سوال یہ ہے کہ آپ بھی بانیانی محفل میں شامل ہیں. آج کل محفل میں دیکھا جاتا ہے
پورے پاکستان کے پنجاب میں خاص کر کے محفل میں کراؤڈ کو اکٹھا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، عوام کو اکٹھا کرنے کے لیے بانیان محفل جو ہیں وہ جائز کے پیکج، عمرے پیکیجز، پلاٹ کی فائلز، موبائل، دیگر اشیاء وغیرہ نمائش کرتی ہیں. کیا کہتے ہیں، یہ کام محفل کے خلاف نہیں ہو رہا؟ میں اس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کروں گا. یہ چونکہ ان چیزوں پر بہت ساری تنقید آلریڈی سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب جہیز کا پیکج 2 4 5 ہیں، تو جب اتنی بڑی محفل میں خواتین کی تعداد ہوتی ہے کثیر، تو 1 یا 2 یا 4 یا 5 پیکیجز ہیں. آپ نے تو اپنی طرف سے دل کو تسکین دے دی کہ میں نے 5 پیکج اناؤنس کر دیے، لیکن جن خواتین کے نہیں نکلیں گے وہ گھروں میں جا کے جو اپنے نصیب کو کوسیں گی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بالکل ایسے ہی. اور پھر عمرہ میں حق میں ہوں کہ اگر آپ نے اچھا عمل ہے، آپ محفل میں اگر عمرہ رکھنا چاہتے ہیں ٹکٹ، تو ٹکٹ 2 کے بجائے آپ 1 پیکج رکھیں. ٹھیک ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے موجودہ جس دن کا ٹکٹ نکلا ہے اس دن کی حساب سے آپ نے پیمنٹ کر دی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اب اس بندے کے پاس پیکج کے پیسے نہیں ہیں، وہاں رہائش کے پیسے یا اس نے کھانا پینا ہے، اس کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، تو وہ پیسے جو اس کو ٹکٹ کے ملیں گے وہ اپنی ضروریات زندگی میں وہ لگا لے گا. بالکل. تو وہ جو آپ کی کوشش ہے وہ پراپر مکمل نہیں ہو پائے گی. اور پھر کسی کو محفل میں دیں، اچھی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ ذاتی رائے ہے، آپ اس میں سے کسی کو دینے کے بجائے آپ ایسی مثال قائم کریں جو دوسروں کے لیے معنی رکھتی مطلب ہو. سفید پوش لوگوں کو دیا جائے. ہم نے الحمدللہ 27ویں رات پہ اپنی مسجد جامع مسجد بلال کے خادم صاحب کو ہم نے دیا ہے. انہوں نے مسجد کی خدمت کی ہے، 27 سال سے خدمت کر رہے ہیں. تو ایسے اگر کسی کو پورا پیکج دیا جائے اور ایسی شخصیات کو دیا جائیں جس سے باقی لوگوں پر بھی امپریشن ہو کہ یار وہ بھی اللہ کے گھر کا خادم ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے کہ یہ ضرور ہونا چاہیے. باقی کراؤڈ جمع کرنے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میرا یہ ذاتی رائے، فائلز ہیں، موبائل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا لوگوں کو دھوکہ دہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جب نیت یہ کی ہے کہ میں نے محفل کروانی ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، تو اس میں بندوں کا نہ آنا تو بنیان میٹر نہیں رکھتا. تو دانش بھی بنیان یہ کہتے ہیں کہ کراؤڈ ہی نہیں اکٹھا ہوتا، ہمارا پیسہ ضائع ہوتا ہے. آج دن تک گروٹی میں کس محفل پہ ہم نے عمرے کا ٹکٹ رکھا؟ نہیں رکھا. بالکل ایسے ہی ہے. اگر اناؤنس ہوا ہے تو موقع پہ ہوا ہے، اور وہ بھی ٹھیک ہے، موقع کی مناسبت سے اگر ہوا ہے تو اسی دن پے کیا گیا، اسی ٹائم سارا کچھ معاملات کلیئر ہوئے. لیکن یہ ہے کہ محفل میں آج دن تک نہ کوئی مدنی انعام رکھا ہے، نہ کوئی رکھنے کا چانسز ہے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے محفل کرنی ہے، تو اس کے لیے 4 بندے بھی ہوئے نا. بالکل ایسے آپ کی نیت اس پہ نا سارا دار و مدار نہیں. لوگ یہ دیکھتے ہیں ہمارا پنڈال فول ہو جائے. نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندے جتنے بھی ہیں، آپ نے محفل سجا دی ہے، یہ آپ کا کام ہے. کراؤڈ بھرنا یہ آپ کا کام نہیں. یہ سرکار کی نظر کرم ہوگی تو کراؤڈ انشاءاللہ خود آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا دانش بھی، آج کل کے ماحول میں نعت خواں حضرات ہیں، خطیب حضرات ہیں، پیسے فکس کر کے جو آتے ہیں، آپ بھی بلواتے ہوں گے، درست عمل ہے کیا یہ؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درست عمل نہیں ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک نعت خوان لاہور سے، فیصل آباد سے، کسی جگہ سے بھی آ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا آنے جانے کا فیول، اس کے ساتھ 2-3 بندے ہیں، لازمی بات ہے انہوں نے کھانا بھی کھانا ہے، ان کی بھی ضروریات ہے. تو لیکن یہ ہے کہ نعت کو آپ فروخت نہیں کر سکتے. بالکل ایسے فکس کر کے. فکس نہیں. آپ ان سے ٹائم لیتے ہیں، ان کا جو حق بنتا ہے آپ کو دینا چاہیے. لیکن بانیان کو چاہیے کہ وہ ان سے ڈیٹ لیں، ان سے پیسے طے نہ کریں ان کو، لیکن یہاں پہ آئیں، ان کو ان کا حق ضرور دیں، جو وہ ان کا آنے جانے کا فیول ہے یا ان کے ساتھ احباب ہیں. یہ کہ فکس کر کے نہ بلانا. میرے آپ کے پاس دانش بھائی بڑے بڑے نامور ثناخواں آتے ہیں، فکس کر کے آتے ہیں یا بس آپ کہتے ہیں جی بسم اللہ آ جائیں، جو انشاءاللہ ہم سے ہوگی تو ہم پیش کریں گے؟ میرے خیال میں میری پوری لائف میں نا صرف ایک نعت خوان ایسا ہے کہ جو جس نے بولا کہ جس نے کہا کہ میں اتنے پیسے لوں گا تو میں پھر آؤں گا. باقی ادروائز ایسا کوئی نہیں ہے. لیکن یہ کہ جتنے بھی ثناخوان آتے ہیں الحمدللہ، ہمیں چونکہ اس فیلڈ میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، تو کبھی ایسا موقع نہیں ہوا کہ ہم نے ان کے ساتھ اس سے ڈبل ہی دیتے ہیں، بڑھ کے. ڈبل نہ بھی دیتے ہوں لیکن ان کی توقع کے مطابق اس سے بڑھ کے دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دانش بھائی یہ بتائیے گا کہ محفل نعت کروانے میں آپ فنڈ وغیرہ بھی جمع کرتے ہیں یا پھر
ساری ٹیم اکٹھے ہو کر اس محفل کو سجاتی ہے, یا پھر آپ اکیلے اپنے دم پر اپنے سر پر جو ہے وہ پوری محفل کو جو ہے وہ کھڑا کرتے ہیں, پوری محفل سجاتی ہیں؟ طاہا بھائی, اس میں ہماری ٹیم ہے بزم عاشقان مصطفیٰ جی میلاد کمیٹی کی روٹی, اس میں تقریباً 18 سے 19 ممبران ہیں. صحیح ہے. تو ہم نے یہ بھی ان پہ میں آپ سے واضح کروں کہ ان پہ یہ بھی نہیں کہا کہ ایک بندہ اگر 1000 روپے دے رہا تو باقی سارے بھی دیں. تو ہماری ٹیم میں مزدور بھی ہیں. اچھا جی. اور ریڈی دار بھی ہیں ان 19 بندوں میں. ہاں, اس 19 بندوں میں ایسے بندے بھی ہیں. آپ کہیں تو میں پرسنل طور پہ آپ کی ملاقات بھی کروا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. ہم نے کوئی فکس نہیں کیا, جو سرکار کی محبت میں جو ہدیہ پیش کرنا چاہے, جو ٹیم ورک ہے ہمارا, جو پہلے دن سے ہم ٹیم لے کے چل رہے ہیں وہی الحمدللہ ٹیم ہے. اس میں پھر جو کچھ سرکولیشن ہو, پھر الحمدللہ جن جن کو اللہ پاک نے نوازا ہوا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے جو کچھ بھی نوازا ہے سرکار نے ملا کے سب کے نوازا ہوا ہے. تو پھر جب سال بعد سرکار کی آمد کی خوشی میں محفل کرواتے ہیں تو پھر میرے خیال میں اپنے پرس کو نہیں دیکھنا چاہیے. اچھا دانش بھائی, سمجھو فرض کر لیں اگر ایک محفل کا بجٹ 5 لاکھ بن رہا ہے اور آپ کے جو 18 دیگر ممبران ہیں ان سے آپ نے جو ہے وہ اکٹھا کر لیا, وہ سمجھو 3 لاکھ روپیہ بن گیا, تو باقی کے 2 لاکھ وہ پھر آپ اپنی جیب سے؟ جی انشاءاللہ میری کوشش ہوگی, چونکہ میں لیڈ کر رہا ہوں, میرا کام ہے لیڈ کرنا, تو پھر مجھے چاہیے کہ جتنے پھر رہ گئے وہ آپ نے, جب ساروں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں سرخم تسلیم ہے, تو پھر ان کا بھی جو فیصلہ ہوگا مجھے سرخم تسلیم کرنا چاہیے. یہ بڑا جو ہے وہ مشکل کام ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا دانش بھائی, ہر ایک فیلڈ میں آپ دیکھتے ہیں حسد بغض بہت زیادہ ہے آج کل, جو ہے بہت عام ہے. آپ کی لائف میں بھی کچھ ایسے لوگ آئے ہیں, ایسا ٹکراؤ ہوا ہے کبھی, حسد کا شکار ہوئے ہوں لوگ, بغض اور کچھ ایسی باتیں دائیں بائیں سے آتی رہی ہوں, پتہ چلتی رہی ہوں؟ جی بڑا اچھا سوال ہے یہ. میں یہ سمجھتا ہوں طاہا بھائی, اگر آپ کے حاسدین نہ ہوں تو آپ اتنا نکھر نہیں سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. بندے, وہ پیر نصیر صاحب کہتے ہیں بندے کی کامیابی تب ہے جب بندے کے حاسد بننا شروع ہو. ایسا ہی ہے. تو جب بھی کوئی بندہ بھی کام کرتا ہے اچھا, تو اس کے حاسدین ہوتے ہیں, حسد کرنے والے ہوتے ہیں. تو ہمارے بھی کافی سارے تھے, اب تک بھی ہوں گے شاید, ہمارے باتیں اب تک پہنچتی رہتی ہیں. جی ایسی باتیں پہنچتی رہتی ہیں, حسد کا شکار ہوتے رہتے ہیں. ہاں, لیکن میں نے اپنے دوستوں سے بھی اور میرا خود بھی یہی یقین ہے کہ آپ اپنے کام پہ فوکس رکھیں, باتوں پہ فوکس نہ رکھیں. اور سب سے بڑا جواب بھی یہی ہے کہ آپ کام کریں, تو سب سے بڑا جواب یہی ہے. تو لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ حسد, اچھا جب آپ نے محفل کا آغاز کیا تو تب بھی بہت زیادہ حسد وغیرہ ہوا ہوگا. جی, تو کوئی ایسا واقعہ یا کچھ ایسا ہوا ہو کہ جو ابھی اپنی دکھ بھری جو ہے وہ بات کا اظہار کرنا چاہیں, ابھی کچھ ایسی یاد کہ جب آپ نے اسٹارٹ کیا یار ان لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, مجھے جو ہے وہ میری نیک پولنگ کی, مجھے آگے نہیں بڑھنے دیا, کوشش انہوں نے بہت بھرپور کی. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ نا ہر انسان نے جو بھی عمل کیا ہوتا ہے اس پہ انہیں دکھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کی لائف میں ایسا ہوتا ہے, لیکن میری لائف میں ایسا تھا, سٹارٹنگ میں بھی تھا, اب تک ہے, لیکن میں یہ معاملے سارے اللہ کے سپرد کرتا ہوں. آپ کے اپنے علاقے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں؟ دیکھیں لیکن نام آپ نہ لیں, لیکن ایسے ہیں کچھ شخصیات ایسی ہیں جو آپ کو, دیکھیں ہوتی ہیں, ہر انسان کی لائف میں ہوتی ہیں. جب آپ کسی پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں تو آپ کے اگینسٹ جو بندے ہوتے ہیں, ان میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ان میں آپ کو اپنی خامیاں ضرور نظر آتی ہیں, اور وہ آپ کو درست کرنی چاہیے. وہیں سے کامیابی جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا دانش بھائی یہ بتائیے گا کہ پنڈی کے کچھ مافیاز ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جو نعت خوانوں سے, نعت خواں حضرات سے, علماء کرام سے, پیران نظام سے ٹائم لیتے ہیں اور پیسے فکس کرتے ہیں اور اپنا کمیشن بھی رکھتے ہیں. آپ کو پتہ بھی ہوگا, آپ بانیان محفل ہیں, ہمارے تک باتیں پہنچتی رہتی ہیں, آپ تک تو زیادہ پہنچتی رہتی ہوں گی, تو اپنا کمیشن رکھتے ہیں. یہ تو سیدھا سیدھا حرام کھانے والی بات ہوگی. کیا کوئی میسج ان کو دیں گے؟ میں اپنی طرف سے یہ میسج انہیں دوں گا کہ جو بھی بندہ نا سرکار کے میلاد کے لیے آپ سے رابطہ کرے, اگر جتنا ممکن ہو سکے آپ ان کے ساتھ تعاون فرمائیں. اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ
آج کل اسٹینڈرڈ کی محفلیں سر فہرست ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جو ہمارے گھروں کی کمروں کی محفل ہوتی تھی وہ ختم ہو چکی ہیں. بالکل ان ایسے کی ہی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ نعت خوانوں کے اور عوام کے درمیان یہ مافیا آ چکا ہے. کہ مجھے یہ والا شخص بلا کے دو جی 50,000 60,000 ہے تو وہ 20 میں 40 ان کو دیتا ہے 20 اپنے رکھ. ایسے ہی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیسے سراسر حرام ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ سے کسی بندے نے رابطہ کیا کہ مجھے فلاں بندہ بلا کر دیں, آپ کوشش کریں کہ اس بندے کو, تو جس کو ٹائم لے کے دے رہے ہیں آپ انہیں جانتے ہیں, آپ انہیں کم سے کم بجٹ میں بلا کر بالکل دیں ایسے ہی ہے. تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم آپ کو کہہ سکیں کہ یار میں نے یہ محفل جاری رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ ایک دفعہ ہی اس پہ اتنا ظلم کریں وہ اگلی بار کہ یار کہ بس میں نے جی اس کے بعد محفل نہ ہو کرنی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو ان کے لیے کوئی ایک میسج بھی چھوڑ دیں کہ یار یہ چیز ختم کر دی جائے اب, اور کچھ مہربانی کی جائے اب. میں ان سے یہی کہوں گا کہ اگر عوام آپ تک پہنچتی ہیں نا کہ ہمیں فلاں ثنا خان, فلاں خطیب, فلاں نقیب ہمیں کر کے دیں, تو اور اچھے لوگ بھی ہیں اس میں, اچھے بہت سارے اچھے ہیں سارے, لیکن کچھ ایسے مافیاز ہیں نا, ہیں موجود ہیں. ہم خود فیلڈ میں چونکہ دیکھتے ہیں جی جی, تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ سرکار کے میلاد کے لیے وہ انہوں نے آ کے پڑھنا ہے, تو اس میں دنیا کی بہت ساری اور چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کمیشن لے سکتے ہیں. سرکار کے یہاں پہ کھانا کمیشن نہ بند کر لیں, دیں. یہاں سے ہمیں سارا کچھ ملتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پہ کمیشن نہیں بنتا. ٹھیک ہو گیا. دانش بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ ایسے کون سے ثناخواں ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن ان کی جو ہے وہ نظریں پیسوں پر نہیں ہوتی, دل جوئی سے مخلص ہو کر خالص نیت کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں؟ کوئی 2-3 نام بتا سکتے ہیں؟ ایک بتا دیں, 2-3 بتا دیں. خالد حسنین خالد صاحب, ماشاء اللہ لیجنڈ ثناخواں. اور عادل قریشی صاحب. عادل قریشی صاحب ماشاء اللہ اسلام آباد. محمد ریحان حبیب سروردی صاحب. ریحان بھائی. تو دانش بھائی آپ کے پینل میں تو دیگر کافی بڑے بڑے نام ہیں, تو کیا ان شخصیات کی پیسوں پر نظر ہوتی ہے؟ ان کی نظر تو ہوتی ہے, ہوتی ہے. پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی نظر ہوتی ہے. یہ عمل میرے خیال میں درست نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ نے 2-3 نام لیے ہیں یہ شخصیات خالص, میں اپنی بات کروں تو میں نے جتنا ان کو سنا ہے, اور بھی بہت سارے ہوں گے, سارے ایک جیسے نہیں ہیں, لیکن یہ کہ یہ جب حضرات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں, اور کیفیات ہونی بھی ایسے ہی چاہیے کہ جب آپ نعت دن کی بارگاہ میں پڑھ رہے ہوں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے نا سبز گنبد جو ہے نا وہ گھوم رہا ہو, کیفیت ایسی پھر کیفیت آپ کی بھی ہوگی اور سننے والوں کی, نہ کہ پیسوں والی کیفیت ہو. ٹھیک ہو گیا. اچھا دانش بھائی میں 4 سے 5 نام لیتا ہوں آپ کے سامنے. آپ نے یا تو تعریف کر دینی ہے, یا کوئی تنقید کرنی ہے, یا کوئی مشورہ دے دینا اس شخص کو, یا آپ نے جو ہے وہ اصلاح کر دینی ہے. یہ سوال تو مشکل ہے کافی, لیکن آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کوشش کیجیے گا. پہلا نام ہے, مجھے پتہ ہے ان کی آپ نے تعریف ہی کرنی ہے, الحاج خالد حسنین خالد صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسٹ آف دی ورلڈ. اچھا ماشاء اللہ. کوئی تنقید, کوئی اصلاح, کوئی ایسی ماشاء اللہ. ریحان روفی بھائی, حافظ ریحان روفی صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور صحیح کیفیات میں پڑھتے ہیں اور لوگوں کی بھی کیفیات بن جاتی ہیں. مطلب ان کی بھی آپ نے جو ہے وہ تعریف ہی کر دی. جی جی ٹھیک ہو گیا. سید زبیب مسعود شاہ جی. سی زادے ہیں, احترام کے لائق ہیں, الحمدللہ لیجنڈ ہیں, خالد بھائی کے ساتھ پڑھنے والے ہیں, ایک اپنی مگن میں اپنی کیفیات میں پڑھنے والی شخصیت ہے. ٹھیک ہو گیا. جناب الحاج زہیب اشرفی صاحب, تعریف, تنقید, مشورہ یا اصلاح؟ ابھی تک 3 شخصیات کی آپ نے تعریف ہی کی. میں بہت لائک کرتا ہوں, لیکن میں یہ انہیں مشورہ دوں گا, مشورہ ہے ان کے لیے کہ وعدے کی پاسداری ضروری ہے. ٹھیک ہے. زہیب بھائی کے لیے مشورہ ہے کہ وعدے کی پاسداری ضروری. الحاج شہباز قمر فریدی صاحب, میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو عوام سے نمایاں ایک کھڑے ہوتے ہیں تو ممبر رسول آپ کو دیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا تقدس ملوز خاطر رکھنا چاہیے, یہ میری رائے ہے. ٹھیک ہو گیا. دانش بھائی ایک اور نام ہے جناب ثقلین رشید صاحب. ثقلین بھائی آپ کے پاس بھی 2-3 سال میرے خیال سے وہ آتے رہے ہیں,
محفل نعت پہ؟ بھائی ہیں، بڑے پیارے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، میرے گھر میں بھی تشریف لائے ہیں. ان کے لیے میرا یہ مشورہ ہوگا کہ جب بھی آپ سرکار کی محفل میں حاضر ہوں تو اس میں اپنے ذاتی مفاد کو نہ دیکھیں، اس کو الگ رکھ کر سرکار کی محفل میں تشریف لایا کریں. یہ ثقلین بھائی کے لیے مشورہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا دانش بھائی، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. آج کے دور میں جو ہے وہ وقت ایک جو ہے نا وہ بہت قیمتی ہے، اور آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کی محبت ہے، آپ تشریف لائے. آپ احباب سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ٹی کے پوڈ کاسٹ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو، فیس بک پیج کو اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے میزبان حافظ محمد طاہر قادری کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.